وهاديا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مولانا وخدانا وسيدنا وهادينا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات عزیزان محترم، عشرے عزا کی مجالس میں جس حدیث کا سہارا لیا تھا وہ تھی مشہور زمانہ حدیث حسین منی و انا من حسین. اور آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے. اس کے لیے سرکار دو عالم کی ایک اور حدیث کا سہارا لے رہا ہوں جس میں سرکار فرماتے ہیں کہ بتحقیق حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں. ضرور پڑھیں محمد وعلیہ موضوع یکسانیت ہے جو عشرہ اعظم میں موضوع تھا، وہ بھی اسی نہج کا تھا. اور آج کی تقریر بھی وہ کہ مختصر ہوگی لیکن اسی عنوان کے تحت پیغمبر کونین نے حسین کا تعارف کرایا. پہچان حسین کو. ایک حدیث اور بھی ہے کہ جس نے حسین کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. معرفت خداوندی کا ذریعہ ذات حسین ابن علی ہے کہ حسین کو پہچانو گے تو خدا کو پہچاننے میں کامیاب ہو جاؤ گے. ایسی عظیم ہستی ہے حسین. وہ حسین جس کی پرورش خود پیغمبر اکرم نے کی، جس کا بچپن پیغمبر اکرم کے سائے میں گزرا، جس نے نانا کے دوش پہ جگہ پاک معراج حاصل کی. وہ حسین جو نانا کے بقول سیدہ شباب اہل جنت ہے. جوانان جنت کے سرداروں میں سے دو سردار ہیں، حسن و حسین. حسین جوانان جنت کے سرداروں میں سے. یہ مالک جنت کی بات میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا روایات میں ہے، تفاسیر میں، کہ جب جناب آدم سے ترک اولا ہوا تو انہیں حکم ہوا کہ تمہاری منزل جو زمین پر ہے تم اب نکلو اور اپنی منزل پہ چلے جاؤ. تو جناب آدم و جناب حوا، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جنت سے نکلے تو اس تفسیر کی روایات میں ہے کہ جب جنت سے چلنے لگے تو جنت میں رہتے ہوئے جو لباس پہنے ہوئے تھے وہ ارشاد ہوا اللہ کا کہ یہ جنت کا لباس ہے، جنت میں چھوڑ جاؤ.
تفصیل سب مہیا ہے کہ جب زمین پہ آئے تو پتوں کو لپیٹ کے اپنا لباس مہیا کیا. جنت کا لباس جنت میں رہ گیا. وہ اپنے ساتھ جنت کا لباس نہیں لا سکے. اس طرح کسی عارضی سکونت کی جگہ پہ جائیں, کسی دورے پہ آپ گئے ہیں, ہمارے اسلام آباد کے افسران اکثر دورے پہ جاتے ہیں, جا کے کسی ہوٹل میں قیام کیا. اب اگر ہوٹل سے چلنے لگے تو اس کمرے میں جہاں وہ ٹھہرے تھے وہاں کی چادر, وہاں کا تولیہ, وہاں کی تکیہ یہ سب لپیٹ کے لیے جانے لگے تو فوراً ہوٹل کا ایک کارکن آ کے نہایت شائستگی سے عرض کرے گا کہ دیکھیے آپ کو یہ استعمال کے لیے دیا گیا تھا, آپ اسے لے نہیں جا سکتے, یہ ہوٹل کی ملکیت ہے, یہ ہوٹل کی ملکیت ہے. آپ کو یہ عارضی طور پر آپ کا 2 دن کا قیام تھا, آپ کے لیے چادریں مہیا کی گئیں, آپ کے لیے تکیے مہیا کیے گئے, آپ کے لیے تولیے مہیا کیے گئے, آپ کے لیے سامان مہیا کیا گیا تھا. یہ سب ہوٹل کی ملکیت ہے, آپ کو عارضی طور پہ دیا گیا تھا, آپ اسے لے نہیں جا سکتے. تو جہاں عارضی قیام کسی کو ہوتا ہے وہ ملکیت نہیں بن جاتا, لیکن جس کی ملکیت ہوتی ہے وہ زمین پہ بیٹھ کے وہاں سے لباس منگوا لیتا. بس یہ فرق ہے کہ جناب آدم کو جنت ملی تھی, اور وہ تفصیل بھی آپ کو معلوم ہے کہ کیسے ملی تھی. اس امتحان میں وہ کامیاب ہوئے تھے کہ جو امتحان ملائکہ کے سامنے اللہ نے لیا تھا, اور کچھ انوار مقدسہ دکھائے تھے اور دکھا کے پوچھا تھا کہ بتاؤ یہ کون ہے. تو روایات میں ہے کہ انہوں نے بتایا, ملائکہ نہیں بتا سکے, جناب آدم نے بتایا اور بتا کے کامیاب ہو گئے. انہوں نے بتایا کہ یہ نور محمد ہے, یہ نور علی ہے, یہ نور فاطمہ ہے, یہ نور حسن ہے, یہ نور حسین ہے. تو اس امتحان کی کامیابی کا باعث بھی انوار مقدسہ کی معرفت تھی, جس کے صلے میں انہیں جنت ملی تھی. انہیں جنت ملی تھی کہ اب اللہ نے کہا اب تم کامیاب ہو گئے اور تم اور تمہاری زوجہ اب جنت میں رہو. اب وہ تفصیل آپ کو معلوم ہے. میں تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جن کی معرفت کے صلے میں جناب آدم کو جنت مل گئی, تو پھر جو ان کی معرفت رکھے گا وہ ظاہر ہے کہ خدا کو پہچاننے میں کامیاب ہو جائے گا اور وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا, اس لیے کہ وہ مالک جنت ہیں. ان کے بابا ان سے بہتر ہیں. حدیث کا جملہ میں نے دوران تقاریر عرض کیا تھا کہ جہاں یہ ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ابوہما خیر منہما, کہ ان کے بابا ان سے بہتر ہیں. ان کے بابا ان سے بہتر ہیں. بہتر کیا مانی؟ یہ خود تو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں, تو بابا کیا ہوئے؟ بابا کے بارے میں پیغمبر کون نے ارشاد فرمایا کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ, اے علی تم جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والے ہو. مامون رشید کی گفتگو ہوئی امام رضا علیہ السلام سے, اس نے کہا اپنے رسول یہ حدیث میری سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ اس کی صحت کے بارے میں ارشاد فرمائیں گے, کیا آپ کی جد نے ایسا کہا ہے کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ, کیا آپ جنت اور دوزخ کی تقسیم کرنے والے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں میرے جد نے ارشاد فرمایا, علی کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ قسیم النار والجنہ ہیں. اس نے کہا یہ حدیث کچھ مجھے سمجھ میں نہیں آتی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے جد کی ایک اور حدیث بھی ہے, وہ یہ ہے کہ یا علی حب کا ایمان
وہ بغض کا کفر و نفاق۔ یہ حدیث تم نے سنی ہے؟ اس نے کہا ہاں سنی ہے اور میں سمجھتا بھی ہوں کہ یہ حدیث درست ہے۔ کہا پھر فیصلہ تو ہو گیا، فیصلہ تو ہو گیا کہ جب ان کی محبت ایمان ہے اور ان کا بغض کفر و نفاق ہے تو پھر ان کی محبت ہی کے ذریعے سے جنت حاصل ہوگی اور ان کے بغض و نفاق کے ذریعے سے، وہ کفر و نفاق کے ذریعے سے، ان کے بغض کے ذریعے سے کفر و نفاق، اور اس کے نتیجے میں جہنم ملے گا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، اللہ نے حسین کو وہ مرتبہ دیا ہے جس کا بیان رسالت معاف اس جملے میں ارشاد فرمائے جو میں نے سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ حسین مصباح الہدی سفینۃ النجاۃ، بتحقیق حسین ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کا چراغ ہے۔ اب پیغمبر کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ بلاغت و فصاحت کا منبع ہوتے ہیں۔ کوئی لفظ فصاحت و بلاغت سے خالی نہیں۔ جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں ذرا غور فرمائیے گا کہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ مصباح الہدی، کہہ سکتے تھے ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ ہادی ہیں، نہیں، پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں حسین مصباح الہدی ہیں، ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کا چراغ ہے۔ چراغ کیا کام دیتا ہے؟ چراغ کیا کام آتا ہے؟ گھپ اندھیرا ہو اور اس گھپ اندھیرے میں کہیں ایک چراغ روشن ہو جائے، روشنی آ جائے گی۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی روشنی کا منبع تلاش کیا جائے، نہیں، صرف ایک چراغ روشن ہو جائے تو تاریکی چھٹ جاتی ہے، تاریکی چھٹ جاتی ہے۔ رسول کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ دنیا اسلام کے دامن میں جب تاریکی ہی تاریکی دیکھے گی اور یزیدیت چھا جائے گی، ہر طرف یزیدیت کا اندھیرا پھیل جائے گا اور سفیانیت اس طرح سے اندھیرے کو وا کر دے گی، پھیلائے گی کہ کوئی ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجھائی دے رہا ہوگا، کسی کو فرق نہیں نظر آئے گا، کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کا غیر کیا ہے۔ تو ایسے میں حسین ایک شمع کی مانند، ایک چراغ کی مانند روشنی کر دیں گے اور اس روشنی کا تعلق ہدایت سے ہوگا، اس لیے کہ اسے ہدایت کا چراغ کہتے ہیں۔ پھر چراغ کی اور بھی کیفیت ہوتی ہے کہ ایک چراغ جل رہا ہے، وہ بھی بجھنے نہیں پاتا کہ آپ اس سے دوسرا چراغ روشن کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے لامتناہی کو چراغوں کی اس تسلسل کے ساتھ امیدیں کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے روشنی باقی رہے۔ پیغمبر کونین نے حسین کو ہدایت کا چراغ کہہ کے یہ بتایا کہ حسین کی ذات وہ ہے کہ جس سے آنے والے ائمہ مثل چراغ ہدایت کے چراغوں کو روشن کرتے رہیں گے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب بات ہدایت کی ہو تو ہدایت تو اللہ کا ذمہ ہے، اللہ خود ہدایت کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا حبیب سے مخاطب ہو کے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ عذاب سے ڈرانے والے ہیں لیکن ہر قوم کے لیے ہادی ہوگا، ہر قوم کے لیے ایک ہادی مہیا ہوگا۔ اللہ نے ذمہ اپنے اوپر
اوپر لے رکھا ہے کہ وہ بغیر ہدایت کے اس حجت کو تمام نہیں کرتا. جب تک ہدایت نہ دے اس وقت تک وہ حجت تمام نہیں کرتا. اب یہ ہماری اور آپ کی باری ہے کہ ہم اس ہدایت کے چراغ کو پہچانیں اور اس کے ذریعے سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں. قرآن نے تو واضح کر دیا افمن یہدی الی الحق حقا یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی. کیا ہدایت کے معاملے میں اسے زیادہ حق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے، یا اس کی ہدایت کی جائے جو دوسروں کی ہدایت پر قادر نہیں اس وقت تک جب تک کہ دوسرے اس کی ہدایت نہ کریں؟ اب یہ فرق ہی یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے کہا دیکھو ہادی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو مجبور محض ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ہادی بنا کے پیش تو کرتے ہیں لیکن وہ مجبور ہوتے ہیں. وہ مجبور ہوتے ہیں کہ دوسروں سے پوچھ کے ہدایت کریں، دوسروں سے پوچھ کے ہدایت کریں. وہ خود ہادی نہیں ہوتے، ان کی ہدایت پر دوسرے معمول ہوتے ہیں. وہ دوسروں کے پر انحصار کرتے ہیں. وہ ان کا اس بات پر ان کی قدرت نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں کی ہدایت پر قادر ہوں، بلکہ دوسرے ان کی ہدایت کرتے ہیں. تاریخ میں بہت سے ایسے افراد ملیں گے جو ممبر پہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ میں تمہارا رہنما تو بنا دیا گیا ہوں لیکن میں جب تک تمہاری صحیح رہنمائی کرتا رہوں میرے بتائے پہ چلتے رہنا، اور اگر میں بھٹک جاؤں تو مجھے سیدھی راہ دکھا دینا، مجھے سیدھی راہ دکھا دینا. تفصیل اور بھی ہے، میں عرض نہیں کرنا چاہتا ممبر پہ کہ جب ایسے ہادی کے جو ممبر میں خود اپنی نااہلی کا اعلان کر رہے ہوں کہ میں ہدایت کے لیے تمہارے اوپر متعین تو کیا گیا ہوں لیکن یہ حق مجھے نہیں پہنچتا، یہ حق تمہیں خود پہنچتا ہے کہ جب تک میں تمہیں ہدایت صحیح راہ پر کرتا رہوں تو تم اس راہ پر چلتے رہنا، اور جہاں میں بھٹک جاؤں تو وہاں مجھے راہ راست پر لے آنا. کبھی ایسے بھی ہادی ملے کہ جن کو ہدایت کے درمیان کسی ضعیفہ نے ٹوک دیا تو اپنے زانوں پہ ہاتھ مار کے کہا حیف ہے مجھ سے تو زیادہ یہ ضعیفائیں جانتی. تو ایسے ہادی اللہ تو سوال کر رہا ہے کہ کیا تم ان کی ہدایت کو لائق اتباع سمجھتے ہو کہ جو دوسروں کی ہدایت پر انحصار کرتے ہو، یا ان کی جنہیں اللہ نے ہدایت کر کے دے گا. اور ہمیں یہ فخر ہے کہ ہمارے پاس وہ ہادی ہیں، ہمارے وہ ہادی ہیں کہ جن کو کسی اور کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، جو سماج مبارک سے نکلتا ہے جو فعل انجام دیتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے انجام دیتے ہیں. اور پھر جیسا کہ میں نے گزشتہ عشرے کی مجلس میں امام حسین علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا تھا کہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں، میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں. تو یہ حق تو واقعی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا امام حسین کو پہنچتا ہے، اس لیے کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے. کہا گیا ہے ہم سے بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اپنی عبادات کا حصہ بناؤ، اور جہاں نماز و روزے کا ذکر ہے، جہاں زکوٰۃ و خمس کا ذکر ہے، جہاں حج کا ذکر ہے، وہاں جہاں جہاد کا ذکر ہے وہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ذکر ہے. لیکن امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہونا چاہیے سلیقے کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ کسی کے سامنے اس انداز سے کہا جائے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ ہدایت حاصل کرے وہ اس سے اور برگشتہ ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ چھوٹے سے ہیں دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین. دیکھا ایک صحابی رسول غلط وضو کر رہے ہیں. اب ہمارے یہاں تو جو امر بالمعروف کا طریقہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو آپ دوسرے کو ٹوک ضرور دیں گے، آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ اسے درست کر لیجیے. یہ طریقہ تہذیب کے ادب کے خلاف ہے. تہذیب و ادب یہ بتاتی ہے کہ ایسا پیرایا اختیار کیا جائے جو دوسرے کو ٹھیس نہ پہنچائے، دوسرے کو ٹھیس نہ پہنچائے، اور اس کا طریقہ
اور اس کا عملی نمونہ دونوں شہزادوں نے بتایا. گئے ان صحابی کی خدمت میں، کہا میرے نانا کے صحابی دیکھیں ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ دیکھیے کہ ہمارا وضو صحیح ہے کہ نہیں، ہمارا وضو صحیح ہے کہ نہیں. جب ان دونوں شہزادوں نے امام حسن اور امام حسین نے اس صحابی کے سامنے وضو کیا تو اس نے قدموں کو چھو لیا. یا اپنا رسول اللہ آپ کا وضو صحیح ہے، میرا وضو غلط تھا، میں غلطی پر تھا. درود پڑھیں محمد علیہ محمد.
का वाक़या हमें से हर एक को मालूम है, कुरान मजीद में मौजूद है कि एक कश्ती थी कि जिसको जनाब नूह ने अल्लाह के हुक्म से तैयार किया था और उसमें इतनी गुंजाइश थी कि जो हिदायत हासिल करना चाहे, जो नजात हासिल करना चाहे, वो उस सफीने पर सवार हो जाए, वरना हर एक जो उससे रूबरदानी करे, जो उससे दूर हटे, वो डूब मरेगा, चाहे वो नूह का बेटा ही क्यों ना हो। नूह आवाज देते रहे, या बुनैया इरकब माना, ए बेटा आओ इस पे मेरे साथ सवार हो जाओ, और वो कहे कि मैं तो पहाड़ पे पनाह ले लूंगा, तो पहाड़ पे पनाह लेने वाले अक्सर डूब जाया करते हैं, हलाक हो जाया करते हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अरबाब नजर हुसैन सफीने नजात, सफीने नजात ऐसी कश्ती जिसके जरिए से नजात हासिल हो सकती है। कोई मामूली हैसियत नहीं है ये, इसे पैगंबर मुतारिफ करवा रहे हैं कि मेरा हुसैन सफीनतुन नजा है, नजात का सफीना है। इससे जो मरबूत हो जाएगा उसकी नजात यकीनी है। बस ये है कि उससे मरबूत हो जाए, उससे मरबूत हो जाए, उससे रब्त रखे, उससे ताल्लुक रखे। सिर्फ कौली ना हो, ऐसा ताल्लुक हो कि जिसका ताल्लुक दिल की गहराइयों से डूब के हो। जैसे अगर कोई कश्ती साहिल पे खड़ी है कि वो जो उस पर सवार हो जाएगा उसे वो पार ले जाएगी। अब अगर कोई शख्स उस कश्ती के करीब आए और आके उस कश्ती की बनावट की तारीफ करे, क्या उम्दा कश्ती है, कितनी अच्छी कश्ती है, कितनी गुंजाइश पाई जाती है इसमें, कितनी उम्दा नशिस्तें बनाई गई हैं, कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं, और देखिए कितने फूल बूटे लगाए गए हैं, इतनी खुशनुमाई है इसमें, रंग देखिए इसका, लकड़ियां इसमें जो इस्तेमाल की गई वो कितनी अच्छी हैं। अब ये सारी तारीफें करके वो अगर उस कश्ती पे सवार ना हो तो वो क्या साहिल को पार कर सकता है? वो साहिल के पार, वो दरिया के पार नहीं जा सकता। साहिल पे खड़ा रह जाएगा, कश्ती अपनी चली जाएगी, ये खुद उसी जगह पे रह जाएगा। अगर हमारा कहीं ताल्लुक इस कैफियत से हो जाए कि हम सिर्फ उनकी तारीफें करते रहें, उनका नाम लेते रहें, और लेकिन उनके साथ इस तरह से अपना रब और अपना कल्बी ताल्लुक न कायम करें कि हम उस कश्ती में बखूबी सवार होने के लायक हो जाएं, तो फिर उस वक्त तक हमारी नजात नहीं हो सकती। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इख्तिसार के साथ अर्ज करूंगा, वक्त थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया, कि हुसैन को पैगंबर कौनैन ने सफीनतुन नजात करार दिया, सफीनतुन नजात करार दिया, ऐसा सफीना कि जिससे नजात हासिल हो जाए। और उसकी मामूली सी मिसाल ये दी कि अगर हुसैन के गम में एक आंसू निकल आए तो उस आंसू बहाने वाले पर, जो इस आंसू बहाने का बाइस बने उस पर, और जो इस जिक्र को सुन के महजून कैफियत में मुब्तला हो जाए, उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है, उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। क्यों? इसलिए अल्लाह के रसूल ये कह रहे हैं कि हुसैन को अल्लाह ने सफीनतुन नजात बनाया है, उन्हें नजात की कश्ती करार दिया है। तो फिर उनसे जो ताल्लुक है कल्बी रखते हैं, उनके दिल में उनके साथ उस मोहब्बत का आलम आ जाता है कि जिससे इधर हुसैन का नाम आया और उधर उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, उधर उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। हमारे तमाम इम्मा मसलूम हैं, तमाम इम्मा का जिक्र आता है, लेकिन जो कैफियत हुसैन के बारे में है कि इधर हुसैन का नाम आया और उधर आंखों से आंसू जारी हो गए। और ये आंसू सिर्फ हमारी नहीं जारी होते, बल्कि ये तस्कीन क़ल्ब सैयदा बन जाते हैं, ये तस्कीन क़ल्ब ज़हरा बन जाते हैं। और ये लिखा है अहादीस में कि जिस जगह हुसैन के जिक्र की मजलिस बर्पा होती है, सैयद आलमियान पहले से आ जाती हैं और उस जिक्र में
शरीक हो जाती हैं और एक रुमाल लिए हुए हर रोने वाले के पास जाती हैं और उसके रुमाल के उस आंसुओं को अपने रुमाल में समो लेती हैं और पुकारती जाती हैं, तूबा लकुम या अहिब्बाई, खुशा बहाल तेरा ये रोने वाले, खुशा बहाल तेरा ये रोने वाले, तू मेरे हुसैन पर गिरिया कर रहा है, तू मेरे हुसैन पर गिरिया कर रहा है, तू मेरे हुसैन पर गिरिया कर रहा है। लेकिन जो जिन्हें हुसैन पर गिरिया करना चाहिए था उन्हें गिरिया करने नहीं दिया गया, उन्हें रोने नहीं दिया गया। एक बहन थी जो हसरत लिए हुए करबला से कूफे और कूफे से दमिश्क तक पहुंची और ये हसरत लिए हुए रही कि जी भर के भैया को रो ले। एक बेटा था बीमार कि जो जिसका गिरिया इतना मशहूर है कि बाद में लोगों ने ये एतराज भी किया, फजल रसूल कब तक रोइएगा, सैयद सज्जाद कब तक रोइएगा, अब तो बड़ा अरसा गुजर गया वाक़या करबला को, कब तक रोइएगा। तो रोते हुए इरशाद फरमाया कि तूने इंसाफ नहीं किया, तूने इंसाफ नहीं किया। जनाब याकूब के 12 बेटे थे, उनमें से सिर्फ एक यूसुफ जुदा हो गए थे। उनकी जुदाई में वो इतना रोए थे कि कुरान कहता है कि आंखें सफेद हो गई थी। एक यूसुफ जुदा हो गए थे तो वो इतना रोए थे कि उनकी आंखें सफेद हो गई थी। मेरे सामने तो मेरे 18 यूसुफ मेरी आंखों के सामने तहरीर कर दिए गए, मैं न रोऊं तो और कौन रोएगा। रोते जाते थे। मीनाल कुफी ने कहा फजल रसूल मगर शहादत तो आपकी मीरास है, शहादत तो आपकी मीरास है, बस ये सुनना था कि इमाम पर और गिरिया शदीद हुआ और आपने इरशाद फरमाया कि मिनहाल तुमने इंसाफ नहीं किया, तुमने इंसाफ नहीं किया। हाँ शहादत हमारी मीरास तो जरूर है, लेकिन क्या ये भी हमारी मीरास है कि हम बदे हाथों से हथकड़ियां पहने हुए, बेड़ियां पहने हुए अपनी बहनों और माओं को सर खुले बाजारों में फिर घूमता हुआ देखें, बाजारों में उनकी तशहीर की जाए। अरबाब मातम आज मौला का सयूम है, 12 मुहर्रम है। खुदावंद आलम आपको करबला मोहल्ला की ज़ियारत नसीब फरमाए। करबला मोहल्ला में वहाँ सयूम 13 मुहर्रम होता है, वो 3 दिन का हिसाब रखते हैं। हर एक जगह के अपनी अपनी रस्में, अपने अपने औकात हैं। 13 मुहर्रम को सयूम होता है वहाँ और उस दिन बनी असद की औरतें और बनी असद ये सब इमाम की तदफीन के उस वाक़े की ताज़ी करती हैं। लाखों की तादाद में औरतें और मर्द की झाड़ियाँ उठाए हुए, बेलचे लिए हुए और लब्बैक या हुसैन के नारे लगाती हुए हरम इमाम हुसैन में दाखिल होते हैं, याद दिलाते हैं इसलिए कि यही वो दिन था कि इसके लिए इमाम ने इंतज़ाम किया था। शायद दूसरी मुहर्रम की मजलिस में मैंने इस मसाइल का जिक्र किया था कि इमाम ने जब ज़मीन खरीदी थी तो ज़मीन खरीद के बनी असद से कहा था देखो ये ज़मीन हम तुम्हें फिर दोबारा हिबा कर देते हैं, हमने कीमत तो अदा कर दी है लेकिन हम दोबारा हिबा कर देते हैं इस शर्त पर कि जब यहाँ पर कुछ बेसर लाशें नजर आए तो उनकी तदफीन का एहतमाम कर देना, और फिर उसके बाद उनकी औरतों से मुखातिब होकर कहा था ए बनी असद की औरतों, अगर तुम्हारे मर्द हाकिम के डर से हमारे तदफीन में कोताही करें तो तुम उन्हें हमियत दिलाना कि वो दफन कफन का एहतमाम कर सकें। और उसके बाद जो अमल अंजाम दिया था वो ये था कि बच्चों के दरमियान खुर में तकसीम करते जाते थे और उनके सरों पर शफकत का हाथ फेरते जाते थे और ये कहते जाते थे ये बनी असद के बच्चों, शायद तुम्हारे माँ बाप हमारे दफन कफन में कोताही करें तो तुम खेलते खेलते आना और एक मुट्ठी खाक हमारे जसदों पर डाल देना, शायद इसी तरीके से हमारा मरमत बन जाए। ये एहतमाम किया था। अरबाब अज़ा 10 मुहर्रम को क़याम हुसैनी में लूट मची, 11 मुहर्रम को मलाइन अहले हरम को बंदी बना के हाथों पर उनकी रस्सियां बांध के उन्हें लेके कूफे की तरफ रवाना हो गए। और जब तीसरा दिन आया तो बनी असद के लोग उसी तरीके से हाकिम के खौफ से खाइफ थे, हत्ता कि उनकी औरतों ने उन्हें हमियत दिलाने की सही की और उन्हें हमियत दिलाई कि तुमसे
اب تو یہاں پر کوئی نہیں ہے، چلو اور چل کے دفن کرو ورنہ ہم جاتے ہیں دفن کرنے کے لیے۔ عورتیں جب نکلی تو عورتوں کے پیچھے بنی اسد نے مرد بھی آئے، لیکن عجیب عالم تھا، کٹی ہوئی لاشیں، بے سر لاشیں بے ترتیب انداز سے پڑی ہوئی ہیں، کسی کو کوئی پہچاننے میں نہیں آ رہا۔ وہ اس بات پہ متحیر تھے، وہ اس بات میں پریشان تھے کہ کیسے پہچانے، کس کو کہاں دفن کریں، کہ اچانک ایک مرتبہ ایک جانب سے خاک اڑتی ہوئی نظر آئی، دیکھا ایک سوار آ رہا ہے، اور آنے کے ساتھ ہی لوگ خائف ہو گئے کہ شاید یزیدی لشکر کی طرف سے کوئی آ رہا ہے۔ لیکن آنے والے نے جب اپنے آپ کو پکار کے کہا کہ میں علی بن الحسین ہوں، میں اپنے بابا کی تدفین کے لیے آیا ہوں، اجازت جناب زین العابدین، بابا کی تدفین کے لیے آئے، اور اس لیے آئے کہ بنی اسد حیران و پریشان تھے کہ آقا کا مزار کہاں بنائیں، نبی اکبر کا مزار کہاں بنائیں، اور محمد کا مزار کہاں بنائیں، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ امام نے بتایا یہ میرے بابا کی لاش ہے، یہ میرے بھائی کی لاش ہے، یہ میرے بھائیوں کی لاشیں ہیں، یہ اصحاب انصار کی لاشیں ہیں، ایک ایک کو دفن کیا، ایک ایک کی تدفین کی۔ امام نے خود نماز جنازہ پڑھی اور سب کی تدفین کی۔ 3 دن کے بعد امام حسین کی تدفین ہوئی، اور سب اس کے بعد یہ قافلہ تدفین کے لیے اس جانب چلا جہاں فرات پر ایک لاش اور منتظر تھی، وہ ابو الفضل العباس کی لاش، جس کی تدفین کے لیے بنی اسد چلے، اور امام زین العابدین اپنے چچا کی تدفین کے لیے متوجہ ہیں۔ مزار بن گیا، بہت دیر تک زائر آتے رہے۔ ایک زائر نے ایک مرتبہ امام سجاد سے پوچھا، فرزند رسول ہم نے تو سنا ہے کہ عباس ابن علی کا قد بہت بڑا تھا، بہت طولانی تھا، وہ تو اسب دو رکابہ پہ بیٹھا کرتے تھے، لیکن ہم نے جو مزار دیکھا ہے وہ تو بہت ہی مختصر ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آنکھوں میں آنسو بھر کے امام نے جواب دیا، اور آپ کے رونے کے لیے کافی ہے۔ امام نے جواب دیا کہ میرے چچا سے دشمنوں کو اتنی دشمنی تھی کہ ان کا کوئی عضو انہوں نے صحیح و سلامت نہیں چھوڑا، اس درجہ ظلم کیا کہ ان کا کوئی عضو باقی نہیں تھا، اس لیے تدفین کے وقت وہ مزار اتنا مختصر بنانا پڑا کہ جس میں میرے چچا عباس کے تمام اعضاء دفن ہو گئے۔ پانے والے واسطہ محمد وآل محمد ہمارے اس قلیل سے توسیع کو قبول فرما لے، واسطہ محمد وآل محمد ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار اس عزاداری کو ہمیشہ فروغ عطا فرما، ہمیشہ قائم و دائم رکھ۔ پروردگار اس امام بارگاہ نے جن لوگوں نے اس عزاداری میں صحیح کی ہے، پروردگار ان کے صحیح کو مشکور فرما۔ محمد وآل محمد جو مرحومین اس مسجد اور امام بارگاہ کے بانی ہیں، جنہوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا اور آج ہمارے درمیان نہیں ہے، پروردگار نے درجات عالی فرمائے، انہیں جوار محمد وآل محمد میں جگہ عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے تمام نوجوانوں کو توفیق خیر عطا فرمائے کہ وہ اس عزاداری کو ہمیشہ قائم کر سکیں۔ پروردگار جن لوگوں نے اپنی دعائیں میرے ذمہ لگائی ہیں، ان سب کی دعاؤں کو پروردگار مستجاب فرما۔ محمد وآل محمد ہمارا خاتمہ ایمان کو فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، تمام مومنین جو بے گناہ سے ان کو رہائی عطا فرما، صاحبان ظفر ان کے فرض کو خوش فرما، مقروض ان کے قرض کو ادا فرما۔ پروردگار طلباء کو امتحانات میں کامیابی عنایت فرما۔ پروردگار جو حج زیارات میں مشتاق ہیں مشرف فرما، جو زیارات کے لیے تشریف لے گئے ہیں ان سب کو خیریت سے زیارت سے اپنے وطن واپسی نصیب فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے زندوں پر رحمت کی نظر فرما، تعجیل فرما، ظہور حضرت علیہ السلام ربنا تقبل منا